نہ گورے سکندر نہ ہے قصر دارا، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تو بہت سارے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو کیا آخری بار ان سے آپ کا رابطہ ہوا؟ کیا فیلنگس تھی ان کی؟ کیا بتاتے تھے اپنی بیماری کے بارے میں؟ کچھ نہیں، بس وہ زیادہ تر خاموش رہتے تھے کیونکہ بولنا والا بندہ، لیکن وہ پھر ایک وقت آیا کہ زیادہ نہیں بولتے تھے، اور احساس ہوتا تھا کہ اندر سے وہ ان کو خود بھی تھا اور لگتا بھی تھا کہ اب وہ ہم سے بچھڑنے والے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو یہی ہوتا ہے، انسان ہے، سب جو آئے اس دنیا میں انہوں نے جانا ہے، رہے نام اللہ کا. بٹ صاحب تو میرے والد تھے اور آج میں دوسری دفعہ یتیم ہوا ہوں. پہلے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا کچھ سال پہلے، اور اب خالد بٹ صاحب کا، تو میرے لیے تو وہ ایک پہلے دن سے لے کر آج تک انہوں نے مجھ سے میری انگلی پکڑ کے رکھی، مجھے تھامے رکھا، مجھے احساس دلایا کہ میں ایک پروفیشنل ایکٹر بن سکتا ہوں. تو میری زندگی پہ تو وہ میرے محسن تھے، میرے اوپر ان کے بڑے احسانات ہیں، اور میں ان کو اپنا باپ کا درجہ دیتا ہوں، اور میں کلیم کرتا ہوں کہ میں اسی کی اولاد ہوں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ایک نیک روح تھے، ایک بڑے انسان تھے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جس طرح دوک آئے ہیں اس نفسہ نفسی کے دور میں، یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ ایک بڑا انسان تھا. ایک ہنسنے والا، ہنسانے والا، لوگوں کے غم بانٹنے والا، لوگوں کی خوشیوں اور غم میں سب سے آگے کھڑے ہونے والا شخص تھا. ان کی اداکاری کے حوالے سے تو خیر میری اوقات نہیں ہے بات کروں، لیکن بحیثیت انسان ہمیشہ ایک بڑے کا کردار کرتے تھے، ایک باپ کا، ایک چچا کا، ایک تایا کا. تو ایسے لوگ جب جاتے ہیں تو شوبز کا یہ میرا اور شوبز کا بہت بڑا لاس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ملتان میں پہلی بار زندگی میں ملاقات ہوئی تھی جب وہ شعبے میں ارے نہیں فردوس آ جانا، تو آ جا، تو اسی میرے اللہ اس کو اپنی حفظ و امان اپنی پناہوں میں رکھے. یہ میرے ملک کا وہ لیجنڈ ہے جس کے لیے ہم اپنی ہر نماز میں دعا مانگتے کہ مال کا اس کو سلامت رکھنا، اور انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ خالد جو ہے اب دونوں ہی آگے، دونوں ہی کٹے. یہ ہماری وہ سہیلی تھا، یہ کیئر ٹیکر بھی تھا ہمارا. ہم اس فیلڈ میں لوگ تو کہتے ہیں نا ایکٹر ہیں، لیکن ہم سہیلیاں ہیں. بالکل ایسے لڑکیوں کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں سہیلی. کیا ہے ایسا ہی ہے. سہیلی وہ ہوتی ہے جو آپ کے دکھ اور سکھ میں سب میں شامل ہے. تو یہ ہماری ایک سہیلی چلی گئی، اللہ اس کو آپ سلامت، اللہ بھی آپ کو بھی سب کو سلامت رکھے. وہ تو کھانے کے بھی بہت سی چیزوں میں مناہی تھی نا، لیکن وہ کھا لیا کرتے تھے. اور میں باہر آدمی تو جو گلے پڑ جاتا تھا جس کی بات، ورنہ وہ اپنے گھر والوں کی بھی نہیں سنتے. اس کی کمی رہے گی بیٹا. چلا گیا. ہم نے بڑی کوشش کی اس کی کیئرنگ کی، لیکن لے گئے وہ ساتھ ساری زندگی کی رونقیں. گھر کا یہ عالم ہے ان کے روٹھ کے جانے کے بعد. جس طرح دیہات کے اسٹیشنوں پہ دن ڈھلے، ایک سکوت مزمحل گاڑی نکل جانے کے بعد. کیا بات کریں یار، ایک آرٹ کی، ایکٹنگ کی یونیورسٹی تھی جو بند ہو گئی. بہت بڑے آرٹسٹ تھے اور انسان بہت اچھے تھے. بڑے شفیق، بہت کام کیا میں نے ان کے ساتھ، اور ہم ان سے بڑا کچھ سیکھتے تھے. آخری وقت میں جو یہ جیو پہ اس وقت ان کا ڈرامہ ہونے اور ہو رہا ہے، وہ جو چل رہا ہے یہ ہنزا میں ہوا تھا، گلگت میں نا، وہاں بیماری کے عارض. یہ بیماری تو ان کو تھی، لیکن وہاں سے آگے زیادہ بیمار ہو گئے تھے. یہ ایک لیجنڈ آرٹسٹ چلا گیا، لیجنڈ. ہی واز ریئل لیجنڈ اینڈ انتہائی نفیس انسان تھا، بڑا پیارا انسان تھا، اور پیارا دل سے بھی تھا، شکل سے بھی تھا، ایز این ایکٹر بھی پیارا تھا، ایز ہیومن بینگ تو بہت ہی پیارا تھا. مجھے تو وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے، کیونکہ میرے بڑے بھائی کے دوست تھے یہ. تو اس حوالے سے بھی گریٹ آرٹسٹ گون، ان کا خلا کوئی نہیں پر کر سکتا.